ہن جڑی بات میں سمجھانا چاہنا اس تو پہلے خطبے دے وچ رہ گئی سی کہ میں تین چیزاں تے بیان کر دتیاں نے لیکن انہاں دی وہ نسبت وجودی پیش نہیں کر سکیا۔ قرآن جتھے بار بار کہندا نا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، بڑے ادب دے نال بشریت تو کی ثابت کر دے کہ بشر تو مراد انسان ہے۔ یعرف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز اپنی ضد نال پہچانی جاتی ہے۔ بشریت دا متضاد کی ہے؟ غربت عیب نہیں، غربت ایک صفت ہے۔ عورت نو لوگ چواں رشتہ تے بانٹ دیندے نے، چار رشتے نہیں۔ ان اللہ وطر و یحب الوطر، حدیث ہے نا کہ اللہ آپ بھی وطر ہے اور وطر نو پسند کردا ہے، یعنی طاق نو۔ یہ تو چار رشتے نے، پنجواں بھی نہ کڈو نا۔ اقبال دے اوتے آخری وقت آ گیا، بیمار ہو گیا اقبال، بیماری دی حالت چ اس نے ایک شعر لکھا، سرود رفتہ باز آید کے ناید، او میرے مصطفیٰ دی او بہار، او مسرور نغمہ دوبارہ میرے سامنے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ برسر آمد روزگار ای فقیر، اس فقیر دے سر تے موت سوارے، دیگر دانائے راز آید کے ناید۔ میں ٹور گیا تے پھر اس امت نو اقبال ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ پھر وارث شاہ سرکار دی تشریح دا سلسلہ جاری۔ اس تو پہلے خطبے دے اندر میں تین چیزاں پیش کیتیاں نے کہ دنیا دے وچ انسان اپنی ضروریات جنہ ذرائع نال پوری کردا ہے، چونکہ انسان دے نال ضروریات جڑیاں پیاں، ضروریات نو پورا کیتا جاندا ہے کچھ اسباب نال۔ انہاں دا میں بیان کیتا ہے کہ پہلی چیز اس دے وچ کرنسی، پیسہ۔ کسی بھی ملک دے اندر کرنسی ضروری ہے، پیسے دا نام تے اپنا اپنا ہوندا ہے۔ پاکستان دے وچ روپیہ چلدا ہے، روپیہ اگر میرے کول ہے، پیسہ میرے کول ہے، تو میں دنیا دی کوئی بھی اپنی ضرورت پوری کر سکنا۔ چینی خریداں، پیسہ ہے تو دکاندار نے میرے کو رشتہ تو نہیں پوچھنا، کوئی تعلق تو نہیں پوچھنا، میرے نال کوئی نام و نسب دی نسبت تو اس نے نہیں کرنی۔ میں اس کو پیسہ دینا ہے، اس میں نو سودا دے دے۔ میں زمین خریدنی ہے، مالک نو میں پیسہ دینا ہے، سودا بن گیا تو اس زمین دے دینی۔ میں مکان خریدنا ہے، میں پیسہ دینا ہے، اس نے مکان دے دینا۔ جس جگہ دے ہوتے کرنسی نہیں ہوندی، پیسہ شارٹ ہوندا ہے، نہیں ہوندی، اتھے ایک سلسلہ، ایک سسٹم چلدا ہے باٹنی، کہ غلہ اگر تواڈے کول ہے تے تسی او غلے دے تبادلے میں چیز لے لو۔ مثلا میرے کو دانے نے، میں دانے دینا دکاندار نو، سوجی لے لینا، چینی لے لینا، ٹماٹر لے لینا، سبزی لے لینا، کوئی بھی چیز لے لینا۔
وہ دانے تول کے اپنی مد پوری کر لے گا، اپنی چیز دی جڑی مالیت پوری کر لے گا۔ بڑا عرصہ تک یہ سسٹم رہا، ساڑھی یاداشت بھی یہ سسٹم رہا ہے۔ ایوب خان دے تو سارے دور چ ہوئی سسٹم رہا، اس تو پہلے تو باقاعدہ یہ سسٹم رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو دی ابتدائی حکومت دے وچ یہ سسٹم رائج رہا، بلکہ اس نے تو پورے دور چ یہ رہا۔ ضیاء الحق دے دور چ آن کے تے کچھ پیسہ عام ہویا تے پھر باٹنی سسٹم تھوڑا کلوز ہو گیا، ختم پھر بھی نہیں ہوا۔ تیسری چیز ہے زبان دی طاقت، زبان دے اعتبار تے زبان دی ضمانت تے، جس نو اسی ادھار کہنے، ادھار دا لین دین۔ ادھار تے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ثابت ہے، اور ادھار دے بڑے فضائل بھی آئے نے کہ جنہوں ادھار دے اس نو رعایت بھی دے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کہ ترغیب جڑی ہے وہ بھی تے ہے کہ کمزور دا ساتھ دینا چاہیے، اس دے نال تعاون کرنا چاہیے۔ اور جڑی بات میں سمجھانا چاہنا اس خطبے دے وچ رہ گئی سی کہ میں تین چیزاں تے بیان کر دیتیاں نے، لیکن انہاں دی وہ نسبت وجودی پیش نہیں کر سکیا۔ کہ پہلی چیز انسان میں عرض کر چکیا کہ تینہ جانا دا مجموع ہے، تینہ جانا دا مجموع ہے ایک انسان، جس کو تسی تخلیق کر دے۔ کہ پہلی چیز بشریت ہے، بشریت وجود ہے، کسی بھی چیز دا کوئی وجود ہے، سپ دا ایک وجود ہے، مکھی دا ایک وجود ہے، مچھر دا ایک وجود ہے، باز دا ایک وجود ہے، شیر دا ایک وجود ہے۔ اس دا او نقشہ او سپیس ہے جو آنکھ دے آئینے نے کیپچر کر لیا۔ اس نے دماغ نو سپلائی کر دیتا کہ شیر دا اے وجود ہے، بس وہ خاکہ بہ گیا۔ اس نو کہندے بشریت۔ دوسری چیز ہے روحانیت۔ بشریت دے وچ یاد رکھو لازمہ ہے گا وجود دے اظہار دا۔ بشریت دے وچ لازمہ ہے گا، بشریت دے وچ لازمہ ہے گا وجود دے اظہار دا۔ اگر اس دا وجود نظر نہیں آ رہا تو اس نو تسی بشر نہیں کہہ سکتے۔ او یا تے نور ملائکہ دی جنس میں چوئے، یا او نار جن جنات دی قسم میں چوئے، کیونکہ مخلوقہ نظر تے نہیں آئی۔ کہ بشریت دے واسطے لازم ہے کہ اس دا ایک وجود ہوئے۔ قرآن جتھے بار بار کہنا نا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں تمہاری مثل تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ بڑے ادب دے نال، بڑے
علماء، بڑے خطباء، بڑے واعظین، بڑے مقررین، بڑے دانشور لوگ سننے میں چاہتا ہے کہ بشریت تو کی ثابت کر دے، کی ثابت کر دے کہ بشر تو مراد انسان ہے۔ دیکھو عربی زبان دا ایک مقولہ ہے کہ یعرف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز اپنی ضد نال پہچانی جاتی ہے۔ کسی چیز دا معنی تلاش کرنا چاہو تے پہلے اس دی ضد ٹوڈو، اس دا متضاد لبو۔ بشریت دا متضاد کی ہے؟ بشریت دا متضاد ہر او جنس سے جیڑی اکھ دے آئینے وچ اس دی تصویر نہیں بن سکتی، اس تو غائب ہے۔ آدم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اس نو بشریت دا لبادہ دیتا ہے، تو اس دے مقابلے شیطان کھڑا ہویا تو قرآن پاک نے فرمایا کہ کان من الجن، سورہ کاف دے اندر، کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ تو ثابت قرآن نے کر دیتا کہ بشریت دی ضد یا بشریت دا متضاد یا بشریت دی اپوزٹ صرف جیڑی ہے وہ جن ہے۔ میں عرض کر چکا بشریت ہر او چیز، ہر او جاندار یا بے جان، ہر او چیز جس دا وجود ہے اس دی بشریت ہے۔ اور جس جڑی چیز دا وجود ہے لیکن او نظر نہیں آ رہی، او دا سامنے کوئی اظہار نہیں ہے گا، او بشر نہیں، کیونکہ اس دا وجودی اظہار ہی نہیں۔ تو قرآن نے جتھے بار بار کہنا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مراد کی کہ جس طرح تساں نا وجود اس آنکھ دے آئینے وچ آ جاندا ہے، میرا بھی وجود آ جاندا ہے، میں بھی ایک وجود رکھنا، میں بھی اس دنیا دے اندر اپنی ایک حیثیت رکھنا، میں بھی کار بار رکھنا، اپنی ضروریات دا اظہار رکھنا۔ لیکن پیغمبر دی ضروریات تو پھر پیغمبر دی ضروریات، انہاں دا تا کچھ انسانی اور صاف نال تا موازنہ کوئی کرین عقل نہیں۔ کہ میں عرض کر رہا کہ جیڑا سلسلہ ادھار دا ہے، زبان دے زور تے ضمانت دی بنیاد دے میں دکاندار کو ادھار لے لینا، اس دا تعلق بشریت نال ہے، عقل نال ہے، علم نال ہے۔ اگر باہوش آدمی ہے تو پہلا اس کو ضرورت پوری کرن دا ذریعہ ادھار ہے۔ دیکھو اسلام کتنا فطرتی دین ہے کہ میں نو اگر پتہ ہے کہ میں محلے دے اس دکاندار کو سودا لینا ہے، میری ضروریات دے نال چلنی ہے، پھر میری کوشش رہے گی کہ میں اس نال حالات خراب نہ کروں، اودے کو اگر تھوڑی بہتی ہو بھی جاوے تو میں اس کو اگنور کر دیں۔ پھر کسی بندے نال اگر لین دین دا معاملہ ہوئے تو اودے نال تعلق بھی بہترین طریقے تے چلایا جائے، یہ بات یاد رکھ۔ یہ پہلی چیز ہے بشری یعنی عقلی اعتبار نہ، علمی اعتبار نہ، چونکہ بشریت دا مرکز ہے، جڑی بشریت ہے اس دا مرکز دماغ ہے، اور دماغ چلدا ہے علم دے زور پہ۔ گویا علم دا پہلا تقاضا ہے کہ
ادھار کہ زبان دا اعتبار ہے، تو یار مینوں یہ چیز دے دے، میں اس دا مل تار دیاں گا، کرنسی چ ہو سکا تے تاں غلے دی صورت چ ہو سکا تے تاں کسی اور مادے چ ہو سکا تے دے دیا۔ زبان دا بڑا اعتبار ہے، زبان دا بڑا، اسی واسطے قرآن نے، اسلام نے، دین نے بار بار زبان دے ہوتے زور دیتا ہے۔ سچ بولو، سچ دا ساتھ دیو، سچیا لوکاں نو اختیار کرو۔ نکاح چ کی ہوندا ہے؟ زبان دا اعتبار ہے، قبول ہے قبول ہے، قبل تو قبل تو۔ حدیث پاک دے وچ اللہ دے نبی دا ارشاد ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ من لسانہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان سے محفوظ رہے۔ زبان کوئی تلوار ہے، تلوار تو بھی تیز ہے اگر دے اندر اخلاق نہیں۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا قولو للناس حسنا، قولو قال یقول قولا، قولو لوگوں سے بات کرو حسنا، اچھے طریقے سے بات کرو، لوگوں کے ساتھ میل جول، ملاقات، اپنی زبان کا استعمال، قرآن تا تعلیم دے دی۔ ویکھو اسی مسلمان ہیں، ساڈی اقدار وچ یہ چیز شامل ہے۔ وڈا ملدا ہے تے چاچا جی، ماما جی، سر جی، بابا جی نال جی لگدا ہے۔ آج بھی اسی تبلیغی جماعت دے لوکاں دا بیان پڑھیے تے حضرت جی، حضرت جی، جی نال لگدا ہے، حضرت جی۔ چھوٹے دے نال پیار، خواتین دا احترام، دھی دے نال کتنا پیارا رشتہ ہے، بہن دے نال کتنی محبت دا رشتہ ہے، ماں دے نال کتنے پیار دا رشتہ ہے، بیوی دے نال کتنی مودت دا رشتہ ہے، بہو دے نال کتنے انس دا رشتہ ہے۔ یہ بھی ایک کمال ہے، یاد رکھو۔ عورت نو لوگ چواں رشتہ تے بانٹ دیندے نے، عورت یا بیٹی ہے، یا بہن ہے، یا ماں ہے، یا بیوی، چار رشتے نہیں۔ ان اللہ وطر و یحب الوطر، حدیث ہے نا کہ اللہ آپ بھی وطر ہے اور وطر نو پسند کردا ہے، یعنی طاق نو۔ یہ تو چار رشتے نے، پنجواں بھی نہ کڈو نا۔ پنجواں رشتہ بہو دا رشتہ ہے، بہو دا رشتہ ہے۔ بہو وہ رشتہ ہے جڑا سورے دی جائیداد دے وچ حصہ لیندی، وراثت وچ آ جاندی۔ علماء لوگ پیش کردے نے ایک کرا دے اندر بغاوت دی لہر ہے کہ بیوی تے سس سورے دی خدمت کوئی نہیں، سس سورے دی جائیداد وچ اس دا حصہ ہے تے دی خدمت کوئی نہیں۔ وراثت دے وچ اس دا حق ہے تے اس دی خدمت کوئی نہیں۔ سس سورے دی عزت دی اس پاسبان ہے تے اس دی خاص سورے دی خدمت کوئی نہیں۔ یہ ہوئی عرض کیتی جا سکتی ہے کہ نظر ثانی کرو اپنے خیالات تے۔
پھر سوچو فقہ نو غالب نہ کرو احادیث دے مضامین دے اوتے، فقہ نو غالب نہ کرو قرآن دی تعلیمات دے اوتے۔ بہت بلند رشتہ ہے بہو دا، میں پھر کسی وقت اس دے اوتے خطبہ پیش کر دیاں گا، لیکن میرے سامنے بڑے بڑے قد آور علماء دے بیانات پہ ہونے، بڑے بڑے قد آور علماء۔ میں ڈرنا کہ میرے کو بے ادبی نہ ہو جائے، گزارش با ادب مؤدبانہ گزارش کہ معاشرے دی تعمیر دا فریضہ ادا کر۔ بہو فیملی دی اکائی ہے، بہو دا رشتہ فیملی دی اکائی ہے۔ بیٹی دے کے ایک رشتہ بڑھایا جاتا ہے، بیٹا دے کے ایک رشتہ بڑھایا جاتا ہے۔ اس نو رشتہ دے وچ شامل کرو، بہو دے رشتے نو رشتے وچ شامل کرو۔ جس طرح ایک گھر دے وچ بیٹی شادی شدہ ہو کے نکل جاندی ہے، بہو اس گھر وچ اس بیٹی دی جگہ تے جاندی، او اسے ماں پیو دی دھی ہے، اسے خاندان دی عزت دا ایک سمبل ہے، ایک شعار ہے۔ تائیں تو قرآن نے اس بہو نو قرآن نے اپنی نس دے نال وراثت وچ حصہ دیتا ہے، حالانکہ اس دے اوتے تو کتاب سراجی، وہ ہر بندے دے دماغ وچ اس دا مضمون آ بھی نہیں سکتا، اور ہر بندہ اس دی تدریس کر بھی نہیں سکتا۔ بہو ایک رشتہ ہے، ضرورت نہیں۔ بہو تے لازم ہے، ساس سورے دی خدمت کرنی لازم ہے۔ وہ اپنے ماں پیو چھڑ کے آندی ہے تے اس نو ماں پیو دا ریپلیس ملدا ہے، بدل ملدا ہے۔ اسلام نے اس نو ساس سورے دی وراثت چو حصہ دے دیتا ہے کہ اس دے دل وچ اے دکھ نہ رہ جائے کہ میں ماں باپ دا گھر چھڑ کے آ گئی یا نہ چھڑ دی تے ماں باپ دی وراثت چو حصہ لینی۔ لیاؤ پھر قرآن دے آئین دے متبادل کوئی آئین کہ دھی بن کے ماں باپ دی وراثت چو بھی حصے دار ہے، بہو بن کے ساس سورے دی وراثت بھی حصے دار ہے، پھر بھی کہندے ہو کہ دا رشتہ کوئی نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں بشریت دا مرکز دماغ ہے، بات چلی گئی دور۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ادار دا تعلق علم نال ہے، دماغ نال ہے، اس بشری ضرورت نال ہے۔ دوسرا سسٹم ہے باٹنی، غلہ دے کے کوئی چیز اپنی ہاتھ دی کڑی دے دے، کوئی چیز دے کے اس دے بدلے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اس دا تعلق روحانیت نال، روح مضبوط ہوندی ہے، اے دا تعلق روحانی اعتبار۔ کسی دا کوئی استاد ہوئے، کسی دکان تے کھلتے سودا لے رہا ہے، دکاندار دی جو اس دی گل نہیں بن رہی ہو تو استاد آ گئے، سکول دا استاد ہوئے، مسجد دا ہوئے، وہ دکاندار دا واقف ہے، آؤ جی ماسٹر جی کی حال ہے، خیر ہے سرکار، او کیوں تو کیوں کھلتے ہیں؟ سرکار سودا لے رہے ہیں دکاندار دے، انہیں ایک ہی دفعہ کہنا ہے لے پتر انہوں دے دے، میں دی ضمانت دینا تو دے دے۔ وہ ماسٹر صاحب دا احترام ہی انہوں کو کہ انہیں سودا دے دے۔ باٹنی تسی دیکھو جنہ علاقیاں دے وچ باٹنی سسٹم رہا، جب تک یہ سسٹم رہا لوکاں دے اندر محبتاں مضبوط رہیاں، لوکاں دے اندر روابط مضبوط رہے۔ کسے دی تھی پہن پتر دی شادی ہونی تے پورے پورے جرگے بہ جانے، پراں بہ جانے، میٹنگ ہونی، اور برادریاں نے ایک دوجے دا تعاون کرنا، اتنا ایک باہمی ربط ہے۔
تیسری چیز ہے کرنسی، پیسہ، دولت۔ اور میں دو چیزیں پیش کیتیاں نے یہ وچ ویکھو تسی، اگر میں ادھار لینا اس وچ بھی مینوں جان پہچان دی ضرورت ہے، جان پہچان دی ضرورت۔ ناواقف نو تو کوئی ادھار نہیں دیتا۔ اگر باٹنی سسٹم ہے غلہ دینا، اے بھی دکاندار کچھ اصولاں دے ہوتے اس سسٹم نو رائج کردا ہے، کچھ اصول دے سامنے ہوندے روحانیت دے، لیکن جتے کرنسی آ جائے اتھے پھر کوئی اصول نہیں، اتھے ایک کوئی اصول ہے کرنسی دا، پیسہ پورا کرو چیز لے لو۔ اس دا تعلق نفس نال ہے، اینو کہندے نے نفسی نفسی، اس نو کہندے نے نفسی نفسی۔ آج تسی ویکھو معاشرے دے اندر پیسے دا رواج ہے، جتھے خون دے رشتے آئے سن اتھے آج پیسے دا رشتہ چلتا ہے، اینو کہندے نے نفسی نفسی۔ پرا دا نہیں رہا، جان دی پہ گئی، ماں تھی دی نہیں رہی، جان دی پہ گئی، رشتے رشتے دے نہیں رہے، جان دے پجوال ہو گئے۔ اس نو کہندے نے نفسی نفسی۔ ہر بندہ اپنی جان دی جنگ لڑ رہا، جدے کول چار پیسے زیادہ نے وہ رشتہ دار ہے، جدے کول نہیں وہ دا رشتہ ہی کوئی نہیں۔ میاں صاحب نے فرمایا نا، پاریاں روگاں دے وچوں پارا روگ غریبی تے کنڈ ولا کے لگ لگ جاندے رشتہ دار قریبی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی ایک عیب ہے، غریبی پیسہ جے کوئی نہیں تے غریبی ہو۔ حالانکہ غربت یاد رکھو، غربت عیب نہیں، غربت ایک صفت ہے۔ اللہ دے پاک رسول دی پاک حدیث ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ پھر سماعت فرماؤ، اجر بھی حاصل کرو۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ میرا اسلام جدوں اپنے ابتدا چ اٹھیا تے اے غریب ایسی، سونا رسول فرما رہا ہے، سونی پاک زبان تو فرما رہا ہے۔ سماعت فرماؤ، میرا اسلام جدو اپنی ابتدا چ اٹھیا تے غریب سی، تے پہلے اس نو غریباں نے قبول کیتا۔ پہلے اس نو غریباں نے قبول، دیکھو حضرت بلال نے قبول کیتا، حضرت ابو ذر غفاری نے قبول کیتا رضی اللہ عنہ۔ امیر صحابہ بھی آئے، حضرت صہیب رومی دی طرح بھی، لیکن جڑا بھی آیا وہ غریب ہو گیا کہ لوکاں نے رشتہ دے بائیکاٹ کر دیتے، لوکاں نے ضروریات ختم کر دیتی۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے نا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اللہ دے نبی نے ہجرت کی تھی تو مکے دے اندر رہ گئے سن، انہاں دی دکان سی۔ میری اکھ دا آپریشن ہویا پیا تے میں رون تو میں گل صحابہ دی کرنا تے رونا تے مینوں آ ہی جندا ہے۔ بہرحال حضرت خباب بن ارت دی دکان سی تے رشتہ داراں نے بیوی بھی کھس لئی، بچے بھی کھس لے، دکان بھی کھس لئی تے کٹ دیتا مدینے۔
اس تو اگلا خطبہ انشاءاللہ میں پیش کراں گا، یہ گل سامنے آ جائے گی اس خواب دی تے نکل ہے غریبی حالت دے وچ نکل ہے، بیوی بچے بھی انہوں نے کھو لے، دکان بھی کھو لئی، سب کچھ تنے تنہا لٹتے پٹتے ٹردے کپڑے پھٹے ہوئے، پیراں چ جتی کوئی نہیں، سر تے کپڑا کوئی نہیں۔ احادیث پاک دے اندر موجود ہے، اللہ دے نبی مسجد تشریف فرمان ہے، خباب ابن ارت آئے تے دروازے چو ویکھیا نبی نو تے چیخ ماری، لوگوں بڑی مشکلات نال لوکاں انہاں صحابہ نے اسلام نو چکیا، اسلام دی تعلیمات اٹھائیاں، انہاں دا بڑا احترام ہے، بڑا احترام ہے، بڑا احترام۔ اللہ دے نبی اور کے کھلو گئے، خباب نے ایک نعرہ لایا، یا رسول اللہ میں سب کچھ اجاڑ کے آ گیا۔ اللہ دے نبی نے گل نہ لا کے کیا خباب جو مینوں بچا لے تے سب کچھ بچا لے۔ قربان جائیے علامہ اقبال، تم بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آؤز، گر بہو نہ رسیدی تمام بولا حویز۔ اقبال دے اتے آخری وقت آ گیا، بیمار ہو گیا اقبال، بیماری دی حالت جس نے ایک شعر لکھا، سرود رفتہ باز آید کے ناید، او میرے مصطفیٰ دی او بہار، او مسرور نغمہ دوبارہ میرے سامنے آئے گا کہ نہیں آئے گا، جس دی بہار خلفاء راشدین نے خلافت راشدہ دے وچ ویکھی۔ سرود رفتہ باز آید کے ناید، او بہار سرمدی پھر آئے گی کہ نہ آئے گی، نسیم از حجاز آید کے ناید، مکے اور مدینے دی ہوا دوبارہ میرے کو لائے گی کہ نہ آئے گی۔ برسر آمد روزگار ای فقیرے، میرے سر دے اتے موت چڑھ گئی، روزگار موت۔ اقبال کہتا ہے لوگوں میرے سر تے موت سوار ہو گئی، برسر آمد روزگار ای فقیرے، اس فقیر دے سر تے موت سوار ہے، دیگر دان آئے راز آید کے ناید، میں ٹور گیا تے پھر اس امت نو اقبال ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پھر اقبال نہیں ملا، اقبال بمصطفیٰ ورثہ خیش را کے دی ہما اوست، کربعو نہ رسیدی ہما بولا۔ مدائن کے علاقہ ہے فلسطین علیہ پاس، مدائن دا گورنر بڑھایا حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اے سلمان فارسی او نے کہ جنہوں نے سارے مندے بحثیت صحابی، بڑی لمبی انہوں نے عمر پائی، انہوں نے اللہ دے نبی تو پہلا دور بھی ویکھیا، نبی دا دور بھی ویکھیا، نبی تو بعد دا دور بھی ویکھیا۔ کوئی آدمی اگر کسی چیز دی حقیقت نو سمجھنا چاہے تو سلمان فارسی دی سیرت نو سمجھے، بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی۔ مدائن دے گورنر بن گئے، شام دے وچوں ایک قافلہ آیا، کوئی وفد آیا، حکومتاں دے وفد آندے رہندے نے، وفد آیا، بیٹھے کھانا کھا رہے تھے،
کھانا کھان لگا سرکار دے ہاتھ دے وچوں لقمہ ڈگ گیا تھلے تے دوبارہ اس لقمے نو چک کے چاڑ کے تے پھر کھانا شروع کر دیتا نال بیٹھا ہویا آدمی سی اس نے ٹھونگا مار کے کہا کہ آداب دا خیال کرو کہ شام دی حکومت دے کچھ ذمہ دار آئے پہنے انہاں دے نزدیک ای آداب دے خلاف ہے سلمان فارسی نے کہا کہ ہن میں انہاں لوگوں کو آداب میں سکھنے نے سانو اللہ دے نبی نے تعلیم دیتی لقمہ ڈگ جائے تو چک کے تے کھا لو اسی تے او لوگ ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک زبان چو کوئی لفظ نکل جائے اس تے سر دے دینے ہیں انہاں دا کی یہ منن کے نہ منن میں تے اپنے پاک رسول دی زبان مبارک نو مننا ہے اپنے رسول نو فالو کرنا ہے اپنے رسول دی پیروی کرنی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اگر اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو پھر میری اتباع بات چل رہی اسی تے علامہ اقبال دا ایک شعر پیش کر کے بات ختم کر دیا کہ علامہ اقبال فرماندے نے جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر زندگی نہیں حقیقتاں تے جدوں تک نگاہ نہ رکھ سے غور کرو اس گل جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ اقبال کہندا ہے تیری زندگی شیشے دی طرح آئینے دی طرح کچی ہے یہ کسے پتھر نہ لگ جائے تو چور ہو جاندی کہ مراد کوئی صدمہ نہیں سنبھال سکتی کوئی دکھ نہیں جر سکتی تو زندگی دی حقیقتاں نو سمجھ کہ تیرا اے شیشہ پتھر نہ لڑن دی طاقت پیدا کرے سائنس دے وچ ایک اصول ہے نا اصول ہوندا ہے انفینٹی مثلاً ایک بندہ 4-5 پتھر رکھ کے تے پتھر ماردا ہے دوروں کھیڈ رہے ہوندے نے پتھر ماردا ہے انہاں پتھراں نو یا او بنٹے ہوندے نے چدے ہوندے نے انہاں نو ماردا ہے نشانہ لے کے بعض دفعہ یہ ہوندا ہے کہ جس وقت اس نو جا کے وہ چدہ لگدا ہے تے چدہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے باہر آ جاندا ہے دائرے دے وچوں بنٹا باہر نہیں جاندا اس نو سائنسی لوگ کہندے نے انفینٹی پاور ہے اودے وچ کہ اس نے اپنا رشتہ زمین نال اتنا مضبوط کر لیا اس بنٹے نے کہ جدو باہر دے آدمی نے ٹیکا زور نال ماریا تو اس نے اپنی جگہ نہیں چھڈی نتیجہ کہ نکلیا کہ ٹکران والا پاش پاش ہو کے باہر چلا گیا اس نو اقبال کہندا ہے کہ تو اپنی زندگی دے شیشے دے وچ او حقیقت پیدا کر کہ تیرے نال پتھر بھی ٹکرائے تے ریزہ ریزہ ہو جائے تیرا شیشہ نہ ٹوٹے زجاج کہندے نے شیشے نو جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ یہ دست کاری زور بازو کا ہے مقام میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ جس وقت جنگ لگی ہوئے تو پھر موسیقی دے آلات نہ طلب کر پھر جنگ ہی طلب کر میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات دل اور جگر نہ خون دیو تے زندگی دی تعمیر ہوندی ہے کہ دسنا ہے ماز علماء نال نہیں ماز ہنراں نال نہیں ماز اور مسائل نال نہیں خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ یہ جڑی فطرت انسان نہیں یہ لہو منگنی پانی نہیں منگنی
زندگی لہو نے رنگ تے تعمیر ہونی ہے، پانی نے زور تے تعمیر نہیں ہونی۔ پھر سمجھو، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ یہ زور دست ضرب کاری کا ہے مقام، میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ۔ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ کہ ترے چیزیں جڑیاں میں پیش کی تھی اس نے میں تواڈے سامنے موازنہ کر دیتا ہے کہ پہلی چیز ہے ادھار، دوسری چیز ہے باٹنی سسٹم، تیسری چیز ہے کرنسی۔ ہون میں تساں نے سامنے وہ چیز پیش کرنا، رانجھا جس ویلے پنڈ چو باہر نکلدا ہے مسجد چ رات گزار کے تے کشتی دا ملاح ہے اس دا نام ہے لڈن۔ اس نے اس نو کشتی دے وچ بایا نہیں، کشتی دے وچ جگہ نہیں دیتی۔ اور رانجھے نے اپنے طور تے ایک کشتی بنانی شروع کر دیتی، کوئی لکڑیاں جمع کر کے۔ اس نو وار سرکار نے تلا دا نام دیتا ہے، رانجھے دا تلا بنن، تلا بدیا۔ لڈن کرے وسواس جاؤں آدمی نو، یارو وسوسہ آن شیطان کیتا۔ جس ویلے رانجھے نے اپنا تلا بنا رہا، لکڑیاں دا ایک گٹھا جوڑ کے پار چڑھن دا راہ بنا لیا۔ لڈن اور پچھتاندا ہے کہ میں اس نو کشتی دے وچ جا کیوں نہیں دیتی۔ لڈن کرے وسواس جاؤں آدمی نو، یارو وسوسہ آن شیطان کیتا۔ بھئی بندے نو شیطان وسوسہ پیدا کردا ہے۔ جتنیاں معاشرے دے وچ لڑائیاں، تضاد، اختلاف پیدا ہوندے نے، اس سے شیطان دا ہی وسوسہ ہوندا ہے۔ سورہ والناس دے اندر فرمایا نا کہ یوسوس فی صدور الناس، لوکاں دے سینیاں وچ وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ لڈن کرے وسواس جاؤ آدمی نو، وسوسہ آن شیطان کیتا۔ ویک شور فساد چبیل سندا، مہی رانجھے نے جیو حیران کیتا۔ اگے فرمایا بن سرے تے وال تیار ہویا، بن سرے تے وال۔ دریا چ کو بندہ پار چڑھ رہا ہوئے تے او جتیاں لا کے سر دے اتے رکھ لیندا ہے، اتوں پٹکا بن لیندا ہے، چیزاں ساریاں اپنے سر دے اتے رکھ لیندا ہے۔ اے مائیاں بہناں لسی لے کے جا رہیاں ہون یا کوئی روٹی وغیرہ تو سر دے اتے بن لیا، جتیاں بھی سر دے اتے رکھ لیاں، سارا کچھ اینوں کہندے وال۔ بن سر تے وال تیار ہویا، ترت ٹھلنے دا سمیان کیتا، پار جان دی کوشش کیتی۔ رنا لڈن دیاں ویکھ کے رحم کیتا، جو کچھ نبی نے نال مہمان کیتا۔ نبی کول مہمان آئے تو انہوں نے جو اس دا احترام کیتا۔ اے ہو جائے جے آدمی آتھا آمن، جان مال پروار قربان کیتا۔ لڈن دیاں رنا آدیاں نے جے جویں دا رانجھا ہے سادہ سدھا، ایویں جائے جے بے ضرر آدمی ہاتھ لگ جاون تے انہاں تو جان بھی وار دئیے، مال بھی وار دئیے، پروار بھی وار دئیے۔ اے ہو جائے جے آدمی ہاتھ آمن، جان مال پروار قربان کیتا۔ آؤ آؤ کریں اس دی منت زاری، وارث کس تو جی پریشان کیتا۔ بھئی اس دی منت کرو اے ساڈے نال کشتی دے وچ سوار ہو جائے، اپنا تلا بن کے نہ نکل پوے۔ دریا چڑھیا ہویا ہے تے رونن دا خطرہ ہے۔ ہن وارث شاہ سرکار اس دریا دا زور جڑا ہے اس نو بیان کر رہے نے، اس دریا دے زور نو۔
کتاب نو سمجھن دی کوشش کرو کہ اسی لوگ ہاں دنیا دے اندر، اے دنیا ایک دریا ہے، خواہشات دا دریا ہے۔ انبیاء جڑے نے او سانو پار چڑھان والے لوگ نے، تو ان اس دریا دی ایک ظاہری چیز وارث شاہ پیش کر رہے ہیں۔ سین ونجی چناؤں دا نت نائی سین ونجی، اس دریا چناب دی موج ویگ اگر 100 بانس اتے تلے رکھیے، 100 بانس اینج اتے تلے رکھیے، 100 بانس، وارث شاہ سرکار فرماندے نے پھر بھی یہ دریا ڈونگا ہے، انی یہ دی گہرائی ہے۔ ہن سمجھو، سہ ونجی چناؤں دا انت نائی، ڈوب مرے گا ٹھل نہ سجنا ہوئے، ڈوب مرے گا ٹھل نہ سجنا ہوئے، چاڑ موڑیاں تے تینو اسی ٹھیلنا، کوئی جان تو ٹھل نہ سجنا ہوئے، ساڈا عقل شعور تو کھس لیتا ریا، ککھڑا ہل نہ سجنا ہوئے۔ پر ساڈے کولو تو سب کچھ کھس لیا، ساڈا پیٹ دی ساری جائیداد سی تو کھس لی، پیٹ ہی رہ گیا۔ ہاتھ بدیاں اسی غلام تیرے، پاویں ویچ پر ٹھل نہ سجنا ہوئے، ساڈیاں اکھیاں دے وچ وانگ تیری، ڈیرا کات بو ہل نہ سجنا۔ وانگ تیری جویں اکھ دے اندر او کالا اکھ دا آنا ہوندا ہے، اس طرح جویں او اکھ دے اندر او کالا ویکھن والا موجود ہے دیوا، اس طرح ساڈی اکھ وچ رہو پر جا نہیں۔ وارث شاہ میاں تیرے چوکھنے ہاں، ساڈا کالجا سل نہ سجنا۔ ہن لوکاں دا رانجے نو بیڑی وچ چڑھنا، ہن لڈن والی بیلی پاس لوگ منتا کردے، دوہاں باہاں تو پکڑ رنجیٹھڑے نو، مڑ آ بیڑی وچ واڑیا نے، تقصیر معاف کر آدمی دی، مڑ آن بہشت وچ واڑیا نے، گویا خواب دے وچ عزازیل ڈٹھا مینو، پھر مڑ عرش تے چاڑیا نے۔ عزازیل موت دا فرشتہ، گویا خواب دے وچ عزازیل ڈٹھا مینو، پھر مور عرش تے چاڑیا نے، وارث شاہ نو ترت نہا کے تے بیوی ہیر دے پلنگ تے چاڑیا۔ ہن اسے کشتی دے وچ بی بی ہیر دا پلنگ ہے، یا دریا چو پار چڑھ کے باغ دے وچ پلنگ ہے بہرحال۔ ہن اس پلنگ دی تعریف وارث شاہ سرکار کر دینا، یارو پلنگ کیا سنی سیج تھے، سنی یعنی ویلی سیج پئی ہوئی سی، ظاہر ہے کہ اس تے ہیر دے بغیر تو کوئی بہندا نہیں سی۔ یارو پلنگ کیا سنی سیج تھے، لوکاں آکھیا ہیر پھٹیٹڑی دا، اے اس دی ہے آرام گاہ، عشق مشق دے بستر لپیٹڑی دا، شاہ پری پناہ لے جس توں، اے تھاں اس مشق لپیٹڑی دا، بادشاہ سیالاں دے ترنجنا دی، موہ مہر چوچ کے خان دی بیٹڑی دا، اونوں وچ جہان نہ ملے ٹوئی، جڑا ماریا اس دی پھٹیٹڑی دا، قسمت والڑا روح ہے جنگ اندر، کل تار سیالاں دی ٹھیٹڑی دا، اے اس دی سیر دا تھاں بڑیاں ذوق شوق دے وچ سمیٹڑی دا، ایک حکم سہیلیاں وچ ہویا اس نڈڑی عشق سٹیٹڑی دا، پگیاڑ دا خوف جو بکری نو، ایویں لڈن نو خوف چکٹیٹڑی دا، اسی سب چبیل تے کھاٹ پتن سبا حکم ہے اس سلیٹڑی دا، سیر نال سہیلیاں نت کردی باپ مندا حکم مہر پٹیٹڑی دا، وارث شاہ میاں جگ جہان والے نام ہیر ہے حسن لویٹڑی دا۔ اگے وارث شاہ سرکار نے ایک اپنی گل کی، بیڑی نہیں اے جانج دی بنی بیٹھک، جو کوئی آمدہ سد بہامدہ ہے، بھئی جتھے رانجا بیٹھے سی جیڑا آوے رانجے کول بہ جاندا ہے، بیڑی نہیں اے جانج دی بنی بیٹھک، جویں جانج دی بیٹھک ہوئے تے جانجی بہندے نے، جو کوئی آمدہ سد بہامدہ ہے، لڈن نہ لنگایا پار اس نو، اس ویلڑے نو پچھتاوندا ہے، یارو جھوٹ نہ کرے خدا سچا، رنا میریاں اے کھسکاوندا ہے، جنے کھڑے نو لڈن اے آکھدا ہے، کیویں لاہو اس نو ملاوندا ہے،
ایک ساتھ دے نال اے جند لیندا پنچھی ڈیگدا مرگ فساوندا ہے مرگ کہندے پنجابی زبان وچ ہرن نو ٹھگ سنے تھا نیسر آمدے تھا نیسر انڈیا دا ایک شہر ہے بڑا ہندوؤں دا مقدس شہر ہے ٹھگ سنے تھا نیسر آمدے نے اے تا ظاہرہ ٹھگ جہان دا اے وارث شاہ میاں ظاہرہ ہے ہنے ویکھ چبیل کٹامدہ ہے اے وارث اس تو اگلا پھر اتھے تک کشتی دے اندر وہ بہ گیا اسی لوگ بھی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا نبی پاک دی اے شریعت دی کشتی اے دے اندر سوار ہو گئے اور اس کشتی دے آداب دا خیال رکھنا ضروری ہے شریعت دے جو احکامات نے انہاں دے مطابق ٹرنا بھی بڑا ضروری اس دا خیال کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سانو سمجھ عطا فرمائے اور اسی اس ویکو شریعت جو رسول پاک نے دیتی کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری ہر نبی دے اپنی اپنی صفات اپنے اپنے معجزات اپنے اپنے کمالات لیکن سارے نبیوں دی صفات اور معجزات اور کمالات جمع کر لئیے تے نبی پاک دا ایک ایک معجزہ ایک ایک صفت ایک ایک کمال نقطہ عروج تے نقطہ وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ہر چیز دا علم اللہ نے عطا کر دیا فی امام مبین سورہ یاسین شریف کہ اسا امام مبین دے اندر ایک ایک چیز گن گن کے داخل کر دیتی علم نشرح لک صدرک سونیا تیرا سینہ اسا کشا کر دیتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء اور نبی پاک نماز پڑھ رہے نے زور دی اللہ دا قرآن کہندا ہے تیرا خیال دوڑیا کہ میرا قبلہ اقصی نہیں کعبہ ہو جائے اللہ کہندا ہے قد نرا تقلب اسا تیرے خیال نو ویکھیا ہے تے اسا تیرے آکے تیری امت دا حرم کعبے نو بنا دیتا ہے اور جیڑا رب رسول دے اس خیال دا بھی اتنا احترام کرتا ہے کمال اس خیال وہ کسے بندے دی نعت بڑی سونی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ